सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। ईरान की 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस जंग में मजीद शिद्दत आने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि अमरीकी सदर पहले ही उन्हें नाकाबिले कबूल करार दे चुके हैं, जबकि इसराइली वजीर दिफा ने भी ऐलान किया है कि मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बने तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। मुश्तबा खामनाई अमरीका और इसराइल के खिलाफ हार्ड लाइनर समझे जाते हैं और पासदाराने इनकलाब में काफ़ी असर व रसूख भी रखते हैं, क्योंकि ईरान इराक जंग के दौरान वो पासदाराने इनकलाब की हबीब बटालियन का हिस्सा भी रह चुके हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा का सुप्रीम लीडर बनना ईरान की तरफ से मुज़ाहमत जारी रखने का वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है। दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। अमरीकी बजट कमेटी के चेयरमैन और सदर ट्रंप के मुशीर समझे जाने वाले सेनेटर लिंजी ग्राहम ने ईरान में रिजीम चेंज से मुतालिक बात करते हुए कहा कि जब मौजूदा ईरानी हुकूमत का खात्मा होगा तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। दुनिया का 31% तेल के रिजर्व्स ईरान और वेनेजुएला में हैं और इसके लिए ये जंग एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। प्रोग्राम के पहले से में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका को अब अभी तक जो उनके अज़ाइम थे उसमें कोई कामयाबी मिली है और ट्रंप इंतजामिया इस जंग को अब आगे कैसे बढ़ाएगी मुमकिन तौर पर। इसके साथ साथ मुश्तबा खामनाई का सुप्रीम लीडर बनना ईरान, अमेरिका और खित्ते के लिए अब कैसा साबित होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है साबिक सीनियर सिफारतकार और पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जो ताज़ा तरीन खबर है मुश्तबा खामनाई का दौरान जंग उनकी तैनाती हो जाना, आपकी नजर में ये जो तनाज़ा है इसके लिए कैसा साबित होगा? जी, इससे यही नजर आता है कि ईरानी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जंग जारी रखेंगे और वो जो कुछ उनके सामने आ रहा है अमेरिका और इजराइल के हमलों से, उसके लिए वो तैयार हैं और उनकी समझ में यही है कि जंग जारी रखना। अब उनके पास यही ऑप्शन है कि जंग जारी रखें, जंग को फैलाएं और उससे जो नुकसान हो रहा है अमेरिका और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट्स को, वो नुकसान ज़्यादा जब पहुंचेगा तो फिर उनकी समझ में यही है कि अमेरिका जब मानेगा जब ये कॉस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये ईरान के हवाले से आपको क्या लगता है? ईरानी ऑफिशियल्स ये बात कहते आए हैं और रिसेंटली ये स्टेटमेंट आया कि अभी जो टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो रिसेंटली डेवलप्ड तो टेक्नोलॉजी अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं की है, तो हम अगले कई महीने इसी तरीके से जंग लड़ने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान के रद्द अमल को, या फिर अभी भी उनके पास प्लान है इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए? जी, अब कह नहीं सकते हैं, अभी ये ताकत की आजमाइश चल रही है। मेरे ख्याल में कुछ अंडर एस्टिमेशन तो की है ईरानी, ना सिर्फ उनकी ताकत की और जो उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उसकी, पर जो ईरानी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है, यानी कि उनकी जो बिल्कुल मजबूत एक पोजीशन है कि हम जंग लड़ेंगे और लड़ सकते हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी मेरे ख्याल में थोड़ी अंडर एस्टिमेशन है उनकी। वेनेजुएला के बाद में उन्होंने समझा कि हमला करेंगे और ये हुकूमत कमज़ोर है, ये गिर जाएगी। मेरे ख्याल में ये नहीं हुआ है। तो कुछ मिसकैलकुलेशन ज़रूर हैं, पर अब ये आजमाइश है ताकत की। फिर इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सह सकता है आगे चंद दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, अगर ये जंग जारी रहती है तो। मुनीर साहब, आप कॉस्ट ऑफ द वॉर की बात कर रहे हैं। अब जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं, बहुत डायरेक्ट असर हो रहा है ममालिक पर, उनके अवाम के ऊपर डायरेक्टली। इस तरह पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी हैं। आप समझते हैं कि खित्ते के ममालिक इस वजह से मजबूर कर सकते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को हल किया जाए, मजीद प्रोलॉन्ग ना हो जंग?
جی میرے خیال میں خطے کے جتنے ملک ہیں خلیج کے جو عرب ملک ہیں پاکستان ہے ترکی ہے یہ سب ہم سب امریکہ کو تو یہی رائے دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ جنگ جو ہے اس کو جلد میں جلد اس کو بند کریں. پر میرے خیال میں امریکہ بھی وہ اسرائیل جو ہے شیطان وہ ہے اس نے امریکہ کو پش کیا ہے ٹرمپ صاحب کو پش اس میں شامل کر دیا ہے اس جنگ میں اور اب کیونکہ جنگ جاری ہے اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا بھی مشکل ہے آگے بڑھنا بھی مشکل ہے. اور سعودی عرب کا اب آگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس جنگ کے میں ان کو بھی کودنا پڑ سکتا ہے؟ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اپنی پوزیشن کو واضح رکھا گیا بالکل ایک بیلنس رکھا گیا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک واضح پوزیشن لینی پڑے گی کنسیڈرنگ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ؟ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں اس کو کس طریقے سے پوری کی جائیں. جہاں تک کہ سعودی ڈیفنس ہے ان کی جو نیشنل ڈیفنس ہے اس کو تو ہم نے سپورٹ کرنا ہے معاہدے کے تحت پر اگر وہاں سے کوئی امریکن اٹیک آتا ہے تو پھر اس کا جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا معاہدہ سعودی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہے. تو جہاں تک کہ سعودی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو ہم نے انڈرٹیکنگ جو ہم نے لی ہے میوچول ڈیفنس وہ ہم نے پوری کرنی ہوگی اس کے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اور ایران کو بھی ہم نے اشارہ کرنا ہوگا کہ جی سعودی نیشنل سیکیورٹی پہ آپ حملہ کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. پر ہم نے یہ ڈسٹنکشن بنانا ہوگا کہ سعودی نیشنل سیکیورٹی اور جو وہاں سے اگر وہ امریکن استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک دیٹ از آؤٹ سائڈ آور سیکیورٹی کمٹمنٹ. اور ڈومیسٹکلی اگر ہم بات کریں منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ان کی سپورٹ بیس ہے یا امریکی ان جنرل جو سرویز سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے امریکہ کی اس نئی جنگ کے ساتھ اور خاص کر یہ سوال خود ان کے سینیٹرز کی طرف سے بھی اٹھایا گیا تھا کہ یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی اس میں ہم کیوں کود گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹکلی ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا اتحادیوں کے لیے بھی کیونکہ ٹرمپ اور جو برطانوی وزیر اعظم ہے ان کی بھی ایک بیک اینڈ فورتھ ہوئی ہے اس معاملے پہ اور یو کے نے یہ کہا کہ ہر طرح کی چیز میں تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے امریکہ کا. اس حوالے سے بھی ایک چیلنج ہوگا ٹرمپ کے لیے یا وہ آزاد ہیں اس جنگ کو لے کر وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں؟ یہ دیکھیں ٹرمپ صاحب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی والیٹائل پرسنالٹی ہے. اب انہوں نے یہ امپلسیو میرے خیال میں فیصلہ کر لیا اس جنگ جاری کرنے کا نیتن یاہو کے کہنے پر انہوں نے یہ جنگ جاری کی ہے. اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا بھی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی اس کی ان کے لیے اندرونی امریکہ میں. پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جب تک یہ جنگ چلتی ہے اور جتنے دن یہ جنگ چلتی ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے آئل پرائسز ہیں اسٹاک مارکیٹ ہے کرنسی مارکیٹ اس سب میں نقصان بہت ہوگا امریکہ کا اور جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی ویسٹرن ممالک ہیں انڈسٹریل کنٹریز ہیں سب پہ یہ نقصان پہنچے گا. تو پریشر ان کے اوپر بڑھے گا کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کب تیار ہوں گے اس جنگ کو روکنے کے لیے اور وہ جو اسرائیل کو منوا سکیں گے یا نہیں منوا سکیں گے کہ جی اس جنگ کو روکے کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ کھلی جنگ ہو کیاس ہو سول وار ہو جائے ایران میں پورے خطے میں بربادی ہو جائے. وہ اسرائیل کے لیے تو بہت اچھا ہے پر امریکہ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اور جو ان کے تعلقات ہیں خلیج میں عرب ممالکوں کے ساتھ وہ سب پہ افیکٹ ہوگا. تو ان کو سب چیزیں دیکھنی ہیں پر اس وقت یہ آزمائش طاقت کی ہے. آگے چند دنوں بعد پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جاتی ہے کتنا نقصان کس کو ہوتا ہے اور اس کے بعد میں شاید کچھ ڈپلومیٹک اپرچونٹیز کھل جائیں. پر اس وقت میرے خیال میں نہ دونوں طرف سے کوئی مذاکرات کے لیے کوئی معاہدہ کے لیے
ابھی کوئی پاسبلٹی نہیں نظر آتی مجھے. تو منیر صاحب ذہن میں یہی آتا ہے کہ پھر ایک ون ون کیا تصور ہوگی اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو بات اس نہج پر اب پہنچ چکی ہے. اس انداز میں جو آپ نے بھی بات کی کہ پیچھے ہٹنا ان کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں ہوگا. رجیم چینج کی جو بات ہو رہی تھی وہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آن کارڈز ہے یا اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اب اور کوئی الٹیمیٹ گول ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ؟ جی یہاں جو کچھ بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بہت مختلف قسم کی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی نیوکلیر پروگرام میسائل پروگرام کو ختم کریں گے, پراکسیز کو ختم کریں گے. اس کے بعد میں رجیم چینج کی بات کی, پھر مڑ گئے وہاں سے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم انٹرنل انسٹیبلٹی ہوگی, کردوں کو بلوچیز کو ہم سپورٹ کریں گے اور ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. پر یہ سب یعنی مکسڈ اپ ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ آبجیکٹیوز ان کی کلیئر نہیں ہیں. اسرائیل کی تو آبجیکٹیو یہی ہے کہ جی کیوس ہو, پر امریکہ کی آبجیکٹیوز ابھی تک کلیئر نہیں ہیں اور کنفیوژن ہے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ فی الحال تو چلتی رہے گی, پر ان کی آبجیکٹیوز کوئی ریئلسٹک نہیں نظر آتی ہیں. جو ایرانی رجیم ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے, ان کے پاس ابھی تک قوت ہے کہ وہ میسائلز اور ڈرونز پھینک رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا یہ کب تک چلتی ہے اور کس کی کمزوری پہلے نظر آتی ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ گفتگو سن, منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ چھیڑنے والے ممالک اسرائیل اور امریکہ, ان میں بہت کنفیوژن ہے اور ابھی کچھ بھی کہنا اس حوالے سے قبل از وقت ہوگا کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, یہ ابھی زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھ رہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. اس جنگ کے اثرات ہیں اقتصادی طور پر اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس پہ تفصیلی بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم ایران جنگ پر بات کر رہے ہیں جس کے اثرات اب پاکستان اور اس کے معاشی حالات پر بھی براہ راست پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مشتبہ خامنائی کو نیا ایرانی سپریم لیڈر مقرر کیے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد خام تیل کی فی بیرل قیمت $105 سے تجاوز کر گئی ہے, جس سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. شہباز حکومت پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل $55 فی لیٹر مہنگا کر چکی ہے. صرف یہی نہیں ہے, حکومت نے پیٹرول پر لیوی $20.97 فی لیٹر بڑھا دی ہے, جس کے بعد اب عام آدمی فی لیٹر پیٹرول خریدنے پر $130 ٹیکس ادا کرے گا. حکومت سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے والے ممالک نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں یکمشت اتنا اضافہ نہیں کیا جتنا پاکستان میں ہو گیا ہے. قیمتیں اور ٹیکس ایک ساتھ بڑھانے پر حکومت اس وقت سخت تنقید کی زد میں ہے, جس کے بعد آج کابینہ نے کفایت شاری کے تحت اگلے 2 ماہ تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے تمام سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شاری اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا معاملہ مس ہینڈل کیا؟ اس کے ساتھ ناظرین اگر یہ ایک ہم مختصر موازنہ بھی کریں اس سارے معاملے کا, تو پاکستان میں پیٹرول 21% مہنگا ہوا ہے, جبکہ جنگ لڑنے والے ممالک کی اگر ہم بات کریں, ایران میں صرف $0.02 اس میں اضافہ کیا گیا, جبکہ امریکہ میں قیمت $0.05 بڑھی ہے. بنگلہ دیش میں ایک مختلف صورتحال ہے. قیمت بڑھانے کے بجائے وہاں پر کارز اور موٹر سائیکلوں کے لیے پیٹرول کی ایک لمٹ مقرر کر دی گئی ہے. اس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا. پھر ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ قیمت میں کوئی بڑا اضافہ نہیں کیا جائے گا. اب سوال یہی ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے, جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیا اس فیصلے کا مقصد جنگ کے نام پر ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے؟ دوسری طرف پاکستان نے سعودی عرب سے تیل کی ڈیفرڈ ادائیگی کی سہولت بڑھانے سمیت 8 درخواستیں کر دی ہیں. سینئر صحافی مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد سے پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے سعودی عرب کو طویل مدتی اقتصادی تعاون کی 8 اہم درخواستیں پیش کی ہیں. ان میں موجودہ $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا,
तेल की डिफर्ड अदायगी की सहूलत बढ़ाना, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम को सिक्योरिटाइजेशन और फिर इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और सुकूक अजरा के लिए ज़मानत, एग्जिम बैंक के लिए रियायती कर्ज और बैंक गारंटी में छूट के साथ साथ IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स इस्लाहात अहदाफ में मदद की तजावीज़ की गई हैं। इस दरख्वास्त की खबर ऐसे वक्त में नाज़रीन सामने आ रही है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान रियाद पर ईरानी हमलों के जवाब में दिफाई मुआहदे को एक्टिव करने से मुतालिक ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माशी अमूर को कवर करने वाले सहाफ़ी शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो आज कैबिनेट ने फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलानात किए, क्या बेहतर ना होता कि कीमतें बढ़ाने से पहले सिंबॉलिकली भी लेकिन इस किस्म के ऐलानात और फैसले पहले कर लिए जाते? किस हद तक मिस हैंडल किया गया है ये मामला हुकूमत की तरफ से? देखिए, उस वक्त हुकूमत के पास चॉइस नहीं थी। चॉइस इसलिए नहीं थी कि जो यकदम एक अफवाह फैल गई थी जो कि हकीकत भी बाद में निकली कि जो तेल की कीमतों में है ना वो बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से आपने देखा कि आवाम का जो रश था वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर बहुत लंबा लगना शुरू हो गया। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स थे जिन्होंने ख़ुद बगैर हुकूमत के किसी इंस्ट्रक्शंस के या डायरेक्शन के उन्होंने फ्यूल की राशनिंग करना शुरू कर दी। तो खाम खा की एक पैनिक जो है वो पैदा हो गई थी एक पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और उस पैनिक को कंट्रोल करने का एक ही हल था हुकूमत के पास कि वो जो तेल की कीमतों में इजाफा कर देते। अब उसमें दूसरा जो आस्पेक्ट था इसका जो आज अनाउंस हुआ है वो ये था कि जो फ्यूल मेजर्स हैं आपके सेविंग के, फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, उसको भी किया जाए। जो समरी प्राइम मिनिस्टर के पास उस दिन गई थी फ्राइडे वाले दिन लास्ट, उसमें दोनों चीज़ें थी। जो प्रेजेंटेशन थी उसमें तेल की कीमतों में इजाफे की भी समरी थी, वीकली बुनियादों पर तेल की कीमत का जो उसका तयन करना था वो भी समरी थी, और तीसरी इसके अंदर ये थी इसकी जो एनर्जी के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं वो थी। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स के ऊपर जब बारी आई तो उसके पीछे ऐसा कुछ सेविंग्स वर्कआउट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 दिन ऑनलाइन वर्किंग शुरू कर देते हैं तो उससे जो है वो कितना आपका फ्यूल जो है वो सेव होगा। अगर आप गाड़ियों के फ्यूल 50% कर दें तो उसका क्या मॉनेटरी टर्म्स में उसकी क्या सेविंग है, वो चीज़ें उस वक्त लैक कर रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर फिर उस दिन ये फैसला किया था कि इसहाक डार साहब की के ज़िम्मे ये काम लगाया कि जो तेल की कीमतों का एक नया फार्मूला है वो डार साहब तैयार कर लें, और जो पहले ही काम कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, वो उन्होंने वापस उनको मामला दोबारा सौंप दिया कि आप मंडे तक इसके ऊपर कंसल्टेशंस करके तो आप इनको इन इकदामात का आप इसको फाइनल करके लेके फिर इसकी अप्रूवल दी जाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने देखा कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो चारों सूबों में भी गए, एटलीस्ट 3 सूबों में गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें की, और उन मुलाकातों के बाद ये जो मेजर्स जो आज अनाउंस हो रहे हैं वो उन मुलाकातों के बाद तय हुए हैं। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर, जो आपका सवाल है, अगर प्राइम मिनिस्टर वो काम ना करते, तेल की कीमतें उस वक्त ना बढ़े, तो आज भी आपको एक पैनिक वाली सूरत हाल नज़र आती। लोग सड़कों पे होते, फ्यूल पंप्स के बाहर लंबी कतारों में लगे होते। एटलीस्ट वो कतारें टूट गई हैं। हाँ, क्या ये प्राइस जितनी डिटर्मन की ये इतनी होनी चाहिए थी, इससे कम होनी चाहिए थी, इस पर बहस हो सकती है। हुकूमत पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये ऑयल कंपनीज को नवाजा है अपने इस फैसले से। दीगर ममालिक के साथ एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है आज पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, जिनको बड़ा डायरेक्ट असर हुआ है इस प्राइस इंक्रीज से। और भारत के भी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, उनके वजीर ख़जाना कहते हैं कि कोई बड़ा इजाफा नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से एक मुख्तलिफ इस मामले के ऊपर स्ट्रैटेजी रही उन्होंने कार्स और मोटरसाइकिल्स के लिए एक लिमिट मुकर्रर की है। इसी तरीके से हमने दीगर ममालिक में भी देखा कि इस किस्म का हमें इजाफा देखने को नहीं मिला है। तो ये कंपैरिजन शहबाज साहब आपकी नज़र में दुरुस्त है? देखिए, ये जो गवर्नेंस है अफसा, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर ये चीज़ें लंबी लाइनें लगी रहती, हुकूमत कोई फैसला ना करती, तो मीडिया की तरफ से भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी क्रिटिसिज्म ये ज़रूर आ रहा था कि आपने फैसलों में तख़ीर कर दी है। और अगर हुकूमत ये जल्दी फैसला करती हो, और जब कोई फैसला जल्दी किया जाता है, उसकी हर चीज़ को नहीं देखा जाता से जिस तरह नहीं देखा गया इस फैसले के दौरान, तो फिर दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि आपने जल्दी क्यों की। मेरा ये ख्याल है कि जो तेल की कीमत में इजाफा करना था वो शायद गलत फैसला नहीं था। उसमें जो इनसे गलती हुई है वो ये हुई है कि इनको ये चाहिए था कि कुछ अपने टैक्सेस को कम करते, कुछ थोड़ी सी कीमत में इजाफा कर देते और एक बैलेंस स्ट्राइक करते। उन्होंने बैलेंस स्ट्राइक करने की बजाय जो सारे का सारा बोझ था वो इन्होंने आम आवाम के ऊपर पास ऑन कर दिया। बल्कि सारा बोझ नहीं, जितनी आलमी मंडी में तेल की कीमत थी पेट्रोल की, उससे भी 23 रुपये फी लीटर इजाफा कर। तो यही वजह है कि आज की जो इकदाम आप देख रहे हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर रहे हैं, वो उन इकदाम के अंदर आपको ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि प्राइम मिनिस्टर एक डिफेंसिव पोजीशन के जाके ऊपर उन्होंने कुछ और फैसले किए हैं। तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अब ये होगा, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट कर रही है
ہے اس کو پتہ ہے, وہ کانشیس ہے, اور جو کرٹیسزم آیا ہے ان دا پاسٹ 3 days پرائم منسٹر نے اس کرٹیسزم کو رسپونڈ کیا ہے. تو باٹم لائن از گڈ. کچھ ان سے جو انیشل کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. جی, اور کیونکہ عوام کی حد تک بھی بڑا کرٹیسزم رہا اور اتحادیوں کی طرف سے بھی حکومت کے. ایک اور خبر ہے شہباز صاحب آج مہتاب حیدر صاحب کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ درخواستیں سعودی عرب سے پاکستان کی طرف سے کی گئی ہیں. تیل کی ڈیفرڈ ادائیگی کی سہولت بڑھانے سمیت ٹوٹل 8 درخواستیں کی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی سہولت مل سکتی ہے پاکستان کو آئندہ؟ دیکھیے, یہ جو شاہ صاحب کی سٹوری ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک ڈیفنس ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اور یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ چیزیں سپٹمبر کے بعد سے ہو رہی تھیں. جب سپٹمبر میں یہ معاہدہ ہوا پاکستان اور سعودی عربیہ کا, اس کے بعد پاکستان کی خواہش کی بہت بڑی سعودی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان آئے. اور نہ صرف سعودی سرمایہ کاری ہے, جو پاکستان نے ابھی لونز لیے ہوئے ہیں سعودی عربیہ سے, کیش ڈپازٹ $5 ارب کا, اس کی پیریڈ میں ایکسٹینشن, جو سعودی آئل فیسلٹی ہے جو ہم نے لی ہوئی $1.2 بلین کی, اس کو ایکسٹینڈ کر رہا. تو وہ یہ ایک چیز نومبر سے چل رہی ہے, اور اس کے حوالے سے ہمارے جو پاکستانی حکام ہیں, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, وہ کافی عرصہ سعودی عرب میں جا کے قیام بھی انہوں نے کیا ہے, اور بیک ٹو بیک میٹنگس ہوئی ہیں. اب اس میں جو ریکویسٹ کی ہے, دس از ناٹ امپورٹنٹ, دس از اے ڈیزائر آف گورنمنٹ آف پاکستان. کیا اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, اور اگر کیا جائے گا تو کب کیا جائے گا؟ سو دیٹس اے کویسچن. اور یہ ڈیولپمنٹ یہ کو 2-3 ماہ پہلے کی ہے. اور پھر اس کو ڈیفنس پیکٹ کے تناظر میں ہی آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ اب یہ میوچول ایک سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے دونوں ممالک کی. سعودی عربیہ کو اگر پاکستان کی ڈیفنس فورسز کی ضرورت ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کے اکنامک مسلز کی ضرورت ہے, تو شاید اس قسم کی کوئی بات. لیکن یہ جو اکنامک مسل والی بات ہے یا اکنامک سپورٹ بائی سعودی عربیہ, وہ شاید اس طریقے سے, میں نے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں دیکھا, میں ازیوم کروں شاید یہ اس طریقے سے ڈیفنس پیکٹ کا حصہ نہ ہو. ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے, شاید معاہدے کا حصہ نہ ہو, بٹ اگر یہ معاہدے کا حصہ ہے تو یہ اچھی بات ہے. بٹ یہ وہ ساری چیزیں جو ہر سال فائنانس منسٹری کرتی ہے, جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں کیش ڈپازٹ 1 سال کے لیے, وہ ہر سال اس کو رول اوور جب کروانے جاتے ہیں ایک لمبی درخواست لے کے جاتے ہیں. اچھا, اب آخر میں شہباز صاحب, یہ کتنی قیمتیں اب مزید بڑھ سکتی ہیں؟ اس یقینی طور پہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں اس کو غیر معمولی اثرات تو قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اب کس حد تک پاکستان کے عوام تیار رہیں اس مزید قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے؟ میرا خیال آج کا وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا, اس کے بعد چیزوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا. شاید قیمتیں نہ بڑھیں, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, اور اگر بڑھے تو بہت ہی معمولی بڑھے, اور گورنمنٹ پہلے اپنے ٹیکسز کے اوپر ہٹ لے. جو یہ کچھ انرجی کنزرویشن میئر, کچھ آسٹیریٹی میئرز ہیں, وہاں سے کچھ سیونگز, اور کچھ وزارت خزانہ ایسا جو کہ پہلے پڑا ہوا تھا اور وزارت خزانہ نے چھپایا ہوا تھا کہ ایسا ایمرجنسی کے لیے پڑا ہوا, جس کا میں 3 دن سے شور کر رہا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹری میں تھا اس کے لیے, اس طرح کے انفورسین ایونٹس کے لیے, تو اس کو استعمال کیا جائے. اس طرح کے کمبینیشن آف چیزوں سے شاید جو ہمیں پہلا جھٹکا لگا ہے اس کے بعد اتنا بڑا جھٹکا آگے نہ لگے. اور فوری امپلیمنٹیشن ان میئرز کی آسان ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی چیلنجز ہوں گے؟ نہیں, اس میں اب سے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. خاص طور پر یہ آپ کیسے انشور کرو کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی حرکتیں بگڑی ہوئی ہیں, ان کی انٹائٹلمنٹ 1300 cc کی گاڑی کی ہوتی ہے, وہ 700 cc کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. 1300 cc کی انٹائٹلمنٹ ہے, 1800 cc میں بیٹھے ہوئے ہیں, 3000 cc میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے تو اب نخری بہت زیادہ ہو گئے نا, وہ بیوروکریٹس ایسے ہیں جیسے اس ملک کے مالک ہیں وہ اصل. تو ان سے عمل درآمد کروانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے. میرا خیال ہے میڈیا کو اس میں ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. باقی جو سیلری وغیرہ کے اگر کٹ وٹ لگ رہے ہیں کسی کی تنخواہوں کے, وہ تو آٹومیٹکلی AGPR دے گا, اس میں تو پرابلم نہیں ہے. کچھ عوام کو بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کو تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں منیمم جتنا ہم اس کو منیمائز کر سکیں فیول کے یوز کو کرنا چاہیے, بیکاز دس از ناٹ اباؤٹ دا پرائز, دس از اباؤٹ دا اویلیبلٹی. جب عالمی منڈی سے تیل پاکستان پہنچے گا ہی نہیں تو پھر آگے لمبی قطاریں ہی لگیں گی نا. تو بہتر کہ ہم بھی ڈسپلن کریں, نیشن کو سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے جو اقدامات اناؤنس کیے اس پہ ان کو لیٹرنٹ اسپرٹ میں عمل درآمد کرانا چاہیے, اور بیوروکریسی کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت عیاشیاں کی ہیں. اگر اس وقت میں تھوڑی سی اپنی وہ جو فیول کی ہے سیونگ کر لیں, گاڑیاں گھروں میں جو رکھی ہوئی ہیں واپس کر دیں, یا ان کو کم از کم چلائیں نہیں, اس قسم کے اقدامات کر لیں تو. بٹ میڈیا کا میرا خیال اس
एक्टिव रोल होना चाहिए और सिटीजन जर्नलिज्म यहाँ पे होनी, जहाँ पे गाड़ी नजर आए ग्रीन नंबर प्लेट वाली बच्चों के इस्तेमाल में, सब्जी मंडी के बाहर, बच्चों के स्कूल के बाहर, उसकी वीडियोस बनाएं और उसको शेयर करें गवर्नमेंट के साथ। जी बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अब देखते हैं कि हुकूमत इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं, ये कितनी चैलेंजिंग एक सूरत हाल रहेगी हुकूमत के लिए, ये हम आइंदा दिनों में देखेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कल ख़वातीन का आलमी दिन था, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने किस तरह से औरतों को खिराज तहसीन पेश किया, आपको बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। कल दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जहां उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए बड़ी बड़ी तकरीबात हुई और उनके हुकूक पर बात करने के हवाले से भी प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। वहीं इस्लामाबाद में समाजी कारकुन फरजाना बारी की क़यादत में औरत मार्च के लिए इकट्ठा होने वाली जो ख़वातीन थी, उनको पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले ही दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी समेत 34 मुंतजिमीन को हिरासत में लिया गया, जिनका ये दावा है कि उनसे बदसलूकी की गई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बगैर किसी FIR के 61 लोगों को 12 घंटे तक मुख्तलिफ थानों में तहवील में रखा गया। गिरफ्तार जो शुरका हैं, उनसे मुलाकात के लिए आने वाली जो उनकी फैमिलीज हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। और सिर्फ यही नहीं, मीडिया कवरेज के लिए आई हुई 3 सहाफ़ियों सहरिश कुरैशी, फरहत फातिमा और इस्मत जबी को भी हिरासत में लिया गया। मार्च के मुंतजिमीन के साथ इंतजामिया और पुलिस के इस अफसोसनाक रवैये पर आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्च के मुंतजिमीन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस रवैये की भरपूर मज़म्मत की। इसके अलावा कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मज़म्मत की है। नाज़रीन, इस खुसूसी दिन पर ख़वातीन को एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के बजाय ये काबिल मज़म्मत रवैये को मिला है और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने आज सेनेट में इस इक़दाम का दिफा भी किया। अब एक तरफ ये हालात हैं कि ख़वातीन के जो आलमी दिन के ऊपर एक वफाकी दारुल हुकूमत में भी सिंबॉलिकली भी बड़ी अहमियत होती है कि ख़वातीन एक पुरअमन रैली निकालें, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और उन पर तशद्दुद भी किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ख़वातीन और मर्दों के बुनियादी इंसानी हकूक़ में तफरीक और मौक़े के लिहाज से 148 ममालिक की फहरिस्त में आखिरी नंबर पर है। यानी पाकिस्तान सिनफी एतबार से सूडान और कॉन्गो जैसे ममालिक से भी नीचे आ चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सिनफी बराबरी का स्कोर 56.7% है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है हुकूमत ने ख़वातीन की इस पुरअमन रैली पर क्रैकडाउन किया, कल क्या वाक़यात पेश आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, जिनकी क़यादत में कल ये मार्च निकलना था और उनको भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर फरजाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत का क्या इस पर मौक़िफ़ है, उस पर हम बाद में आते हैं। कल जो कुछ हुआ उसके ऊपर सिविल सोसाइटी मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती कर रही है, आपके साथ भी और दीगर जो आपके साथ रज़ाकार थी उनके साथ भी। सो आप बता सकती हैं कि कल पुलिस का क्या रवैया रहा गिरफ्तारी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किसी की क़यादत के बजाय ये एक यंग लड़कियों का एक हमारा एक फेमिनिस्ट कलेक्टिव है, जिसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। और जिस तरीके से ये जो औरतों का बेसिकली जो आलमी दिन है 8 मार्च, जो कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जो पुरअमन रैली जो हम निकालना चाहते हैं और अपना दिन जो है उसको कमेमोरेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है ये हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, पुलिस की तरफ से तशद्दुद का हमें सामना नहीं करना पड़ा, हर साल करना पड़ता है। हर साल हम यही बातें सुनते हैं कि जी आप अपनी रैली ना करें, कभी वो कहते हैं हया मार्च वाले आ जाएंगे, कभी कहते हैं लाल मस्जिद वाले आ जाएंगे, कभी कहते हैं सुसाइड बॉम्बर्स आ जाएंगे और आप अपनी रैली जो है वो ना करें। किसी भी 2008 से हम औरत मार्च के बैनर के तहत जो है ये अपना दिन मनाते हैं, सवाए 2018 के आज तक हमें एनओसी नहीं मिला। इस साल भी जाहिर है जब हमने 1.5 महीना पहले एनओसी अप्लाई किया, बिल्कुल खामोशी थी। हम जाते रहे हैं, हम एसी वगैरह से मिलते रहे हैं, फॉलो अप करते रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई हमारी नहीं थी। फिर आखिरी दिन जब हमारा
ظاہر ہم شہر کو موبلائز کرتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا 8 تاریخ کو جب ہم نے یہ کرنا تھا تو رات کو سمجھے کہ 11 بجے کے بعد ہمیں فون آنا شروع ہو گئے, کبھی پولیس کے آ رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا خطرہ ہے. 144 تو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ 144 لگا ہوا ہے, میں صحیح, لیکن یہ ہر وقت جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پرامن اگر ریلیز نکلتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ٹو اسمبلی ہے, رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے. اگر ہماری حکومت اور ہماری پارلیمان ایسے روز آئے دن ایسی قوانین بنا رہی ہے جو ہمارے شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہے اس پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, ان پہ حملہ ہو رہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پاکستان کی جو 12 کروڑ پاکستانی عورتیں ہیں وہ کسی بھی طور پہ اس 144 کا جو یہ نئی ترامیم آ رہی ہیں زبان بندی کی, چاہے وہ فیکا کا قانون ہے, چاہے وہ یہ جو آپ کی نئی امینڈمنٹس ہیں جس کے اوپر آپ بات کرنے کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ 17 سال کی سزائیں دے رہے ہیں. پاکستان کی عورتیں جو ہیں ہم اس 145 کے آپ اس طرح کے کسی بھی قانون کو ہم سمجھتے نہیں کہ وہ جائز قانون ہے, کیونکہ یہ پارلیمان اگر عورت دشمن جو ہے وہ قانون سازی کرے گی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس طرح سے ان قوانین کا جو ہے وہ نہیں, ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمارے پلیٹ فارم سے اگر اس پہ بھی آپ بات کریں, جن رضاکاروں کو کل گرفتار کیا گیا ان میں کم عمر لڑکیاں بھی تھیں, تمام جو اس کے اندر شامل ہونے کے لیے آئی تھیں والنٹیئرز بھی, ان کے ساتھ ایک تو رویہ کیا تھا, اب کیا وہ تمام کو رہا کر دیا گیا ہے؟ اور یہ ایک ہم نے انیوژل چیز دیکھی کہ جو فیملیز ان کے لیے گئیں ان کو بھی, ان میں سے بھی کئی لوگوں کو اور ایون جرنلسٹ کو بھی کچھ دیر کے لیے ڈیٹین کیا گیا, اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. لگتا ہے یہ کہ پورا جو ہمارا اسلام آباد کا جو ایڈمنسٹریٹو اور جو پولیس کا سارا یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے وہ ایک پیرالائز طریقے سے, بالکل ایک ایسے طریقے سے کام کر رہا ہے. انپریسیڈنٹڈ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو وائلنس ہوا ہے اس میں انہوں نے نہیں دیکھا ہے. اور یہ دوسرا یہ جو 144 کی بات کرتے ہیں, سوائے ہم چند عورتوں کے جس کو شروع میں ہی 12:30 بجے 1 بجے کا ٹائم تھا, ہمیں اریسٹ کر لیا, ہم 15 لوگ کھڑے تھے, ہمیں اریسٹ کیا. اس کے بعد تو 2-3 جو پارٹیسپینٹس آ رہے تھے, یہ جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں خواتین تھی, وہ ان سے پوچھتی تھی آپ عورت مارچ کے لیے آئے ہیں, اور وہ جو ہی کہتے تھے ہاں, اسی وقت 3-4 آ کے ان کو گھسیٹ کے اور ان کے بال کھینچ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو اتنی ہیومیلیشن کے ساتھ ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس پہ بسز میں ڈالا ہے اور ان کو لے کر آئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جتنا اس کے اندر آپ دیکھیں بچے بھی تھے, پریگننٹ عورتیں ہیں, ایلڈرلی عورتیں تھیں جن کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا سلوک کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ جب لوگوں کو شہر میں پتہ چلا کہ عورت مارچ کے آرگنائزرز ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو لوگ جو سولیڈیرٹی کے لیے آ رہے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا اچھا آپ اندر آ جائیں. مثلا ایک جو خاتون ہے وہ ڈاکٹر, شی از اے ڈاکٹر, پڑھی لکھی عورت, اس نے کہا میری بیٹی اندر ہے, مجھے اندر ملنے کے لیے جانے دو. ان کو ہاں جی آ جائیں. جو ہی وہ اندر آئی ان کو جا کے لاک اپ میں بند کر دیا. اچھا وہ لاک اپ جو تھا وہ 12/15 کا آپ دیکھیں, آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا, جو عورتوں کا جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس میں 80 لوگ تھے. اس کے اندر عورت مارچرز جو انہوں نے جن کو اریسٹ کیا وہ بھی تھے, اس کے اندر افغان عورتوں کو بھی لے کر, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہیں پہ بچے پیشاب کر رہے ہیں, بے حد اسمیل, کوئی وہاں پہ ٹوائلٹ جو ہے وہ اس کا برا حال تھا. اور کچھ کچھ لوگ جو تھے وہ ایک ان کا کانفرنس روم تھا جہاں پہ انہوں نے ہمیں رکھا. تو بات یہ ہے کہ کسی قسم کی اتنا زیادہ وائلنس, اور جو مردوں پہ انہوں نے جو ہمارے وہاں پہ ہماری سپورٹ میں جو مرد حضرات آئے ان کے ساتھ اتنا انہوں نے وائلنٹ طریقے سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کی ہے, ان کو مار پیٹ کی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ریاست میں کیا یہ بالکل پاگل پن ہے. یقیناً ایک بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس رہا ہوگا خاص طور پہ ینگ لڑکیوں کے لیے بھی. میں ڈاکٹر صاحب وقت تھوڑا کم ہے, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں, انہوں نے سینٹ میں کہا کہ ان کو بار بار سمجھایا گیا تھا. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کمیونیکیشن انتظامیہ کے ساتھ اس حوالے سے ہوتی رہی؟ ایک اور بات یہ کہ کیا صرف دفعہ 144 کا معاملہ تھا؟ یہ تو حقیقت ہے کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, جس قسم کے پروٹیسٹ ہوتے رہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی نظر آتی ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ ہے. لیکن کیا اس کے اندر ایک کچھ اور ریزنز آپ کو زیادہ حاوی نظر آئے کہ ایک اور متبادل گروپ ہے
جس کا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا. پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت مارچ کے مقابلے میں مارچ پہ نکلتی ہیں اور پتھراؤ بھی کیا گیا ماضی میں عورت مارچ کے اوپر ان کی طرف سے, اور ان کے دباؤ میں انتظامیہ اکثر ہمیں نظر آتی ہے. کیا وہ زیادہ حاوی رہا یا کوئی دوسرے ریزنز آپ کو بتائے گئے اپنی کمیونیکیشن میں انتظامیہ کی طرف سے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا وہ تو رات کو 11 بجے 7 تاریخ کو, 8 تاریخ کو صبح ہم نے مارچ کے لیے نکلنا ہے اور 7 تاریخ کو یہ گفتگو رات کے 11 بجے شروع کی گئی, اور انہوں نے یہ سلسلہ رات کے اس پہ شروع کیا. جو ان کا آرگیومنٹ ہے, دیکھیں چاہے وہ 2019 سے ہم یہی آرگیومنٹ سن رہے ہیں, چاہے وہ لال مسجد کے آرگیومنٹ ہے, چاہے وہ رائٹ ونگ کا ہے, چاہے ابھی موجودہ حالات کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے. سیکیورٹی کے نام پہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے لوگوں کو تحفظ دیں, اور خاص طور پہ جو 144 ہے, آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں, وہاں جب گٹوں میں لوگ بیٹھے ہیں, ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہیں, مساجد میں لوگ جاتے ہیں, آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. جو لوگ اپنی ریلی کے لیے, مطلب انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, آپ کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اس قابل نہیں ہے, ہماری ریاست اس قابل نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو یہ تحفظ دے سکے کہ وہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے اپنا ایک محفوظ ماحول میں اور پرامن طریقے سے اپنا دن منا سکے. بالکل یہی تاثر بھی گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فرزانہ باری ہمارے سی, اور جو میڈیا کوریج اس کی انٹرنیشنلی ہوئی ہے اس سے تاثر یہی گیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو ایک پرامن احتجاج کرنے, اپنے حقوق سامنے رکھنے کے لیے آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. دیگر شخصی آزادیاں تو اب دور کی بات رہی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.